الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام علماء کرام کی خدمت میں، اس کے بعد اپنے عزیز طلاب کی خدمت میں صدیقہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سعادت کے موقع پر آپ سب کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مختصراً 5 منٹ کے لیے بطور تبرک یا اپنی حاضری جو کہ صحیح کونین کے ذاکرین میں شمار کرنے کی خاطر اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ لوگ میرے طرف توجہ کریں بچوں، آیت تطہیر جو کہ اہل البیت علیہم السلام کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس میں اہل البیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر کے انما کہہ کے محصور کر کے بیان فرمایا کہ اہل البیت کو اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے، اور اس طرح پاک و پاکیزہ کیا ہے جس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ میرا عزیزو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو فضیلت دیتا ہے، کسی بشر کے لیے کوئی کمال عطا کرتا ہے تو اس کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے، خاص مقصد ہوتا ہے، اور کسی ہدف کی خاطر ہی ان ہستیوں کو کمالات عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے، اور ان کی عصمت کو بیان کرتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر صرف بطور تبرک اگر ان کمالات کے اگر ہم قائل ہو جائیں تو ان کمالات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو اللہ جتنی عظمت عطا فرمائے، رسول خدا کو جتنی عظمت عطا فرمائے، امیر المومنین کو جتنی عظمت عطا فرمائے، اس کا ہم اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم اور آپ کے لیے ان کی کمالات کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ جس طرح ایک مثال پیش کرتا ہوں بچوں کے لیے کہ آپ کے پاس مثلاً ایسی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، پینسل ہے، بال پین ہے، آپ کو جویلری لا کے دیتے ہیں آپ کے والد، آپ کو کیا ہے سائیکل لا کے دیتے ہیں، اور مختلف چیزیں آپ کو جو انعامات دیتے ہیں۔ آپ جتنی اچھی کارکردگی پیش کریں گے اتنے ہی آپ کو کیا ہے انعامات ملتے ہیں نا، اور آپ کو اچھا انعام، جتنا اچھا انعام ملے گا آپ کو خوشی بھی کیا ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے، آپ استفادہ بھی اتنا ہی زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس کائنات کا آخری نبی قرار دیا، اس کے بعد آپ کے اہل البیت کو اس کائنات میں آپ کے آخری اہل البیت، نبی کے آخری اہل البیت تھے، اس کے بعد اور کسی اہل البیت نے بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا جو خاتم الاہل البیت۔ اور ساتھ نے فرمایا کہ قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کیا ہے کتاب اللہ و عطرت اہل البیت۔ اب اہل البیت جن کو خدا نے عظمت بخشی ہے، اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت جو کہ قیامت تک رہنی ہے، ہادیان برحق کے طور پر اہل البیت کو معین کیا، اور اہل البیت کے اکمل ترین افراد میں سے ایک کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس بنا پر اگر ہم غور کریں آیت تطہیر پر تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جس طرح باقی رسول خدا اور حسن و حسین اور امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ ہم اور آپ کے لیے حجت ہے خدا کی طرف سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی حجت خدا ہے،
ٹھیک ہے جی. حجت خدا ہونے کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کمالات عطا کیا ہے. اگر حجت خدا نہ ہو تو صرف بطور تبرک اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ فضائل ہے کہیں یہ کیا ہے ایک نامعقول سی بات ہے جس کا ہم اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. جناب فاطمہ زہرا کو جتنے کمالات اللہ نے بخشا ہے تو خود جناب فاطمہ زہرا کمال ہے اور دوسروں کے لیے کیا ہے اس کمالات کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا ہم اور آپ کے لیے حجت خدا ہے. ان کی باتیں ان کا کردار ان کی سیرت ہم اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے. ہم اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ جو کردار جناب فاطمہ زہرا نے ادا کیا جو سیرت آپ نے ادا کیا جو فرامین آپ نے بیان فرمایا ہے ان کو ہم اسی طرح حجت سمجھیے جس طرح قرآن کو حجت سمجھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب کے اس قلیل عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول مقبول فرما. قبل شیخ صابر کمال صاحب نے جو اس محفل کا انعقاد کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما اور ان کے علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ علم میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو مومن مومنات پریشان ہیں بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان کے حوائج میں پروردگارہ ان کے حوائج کو برابر فرما. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے اولادوں کی حقیقی معنوں میں تعلیمات محمد و آل محمد کے ساتھ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد قیامت اور دنیا دونوں میں ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. خصوصاً شفاعت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہمیں نصیب فرما. پروردگارہ ہم سب کو شیعیان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں شمار فرما. پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انصار و اعوان میں شمار فرما. استجابت دعا کی خاطر 3 مرتبہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.